ذرا سی پرانی بات کرتے ہیں، یہ جو حالات خراب ہیں اس سے پہلے کی بات کرتے ہیں. آپ نے بھی ایک کہانی سنی نعیم صاحب ان سے کہ جا رہے تھے ان کے بیٹے تو ایک فلم ڈائریکٹر نے کہا کہ بھئی یہ کون ہے، اور اس سے بات آگے نکلی. بہت پہلے کی بات ہے، یہ تقریباً 1974 کے اوائل کی بات ہے. شاہ جمال میں ایک گھر تھا بڑا فلمی تھا، اور اس کے پیچھے جو لان تھا اس میں 2-3 مجسمے بھی تھے اور بڑی چیزوں کی وہاں پہ شوٹنگ ہوا کرتی تھی. تو اس گھر کے مالک تھے، ان کا نام تھا شباب کیرانوی صاحب. کیرانہ سے ان کا تعلق تھا، بنیادی طور پہ صحافی تھے سر. اور وہ بیٹھ کے ٹی وی پہ اپنی بیگم کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن سے ایک ڈرامہ دیکھ رہے تھے. ڈرامہ دیکھتے دیکھتے انہوں نے فون اٹھایا. اس زمانے میں کالے رنگ کے مسالے دا بنایا فون ہوتا سی، موبائل نہیں ہوتا. انہوں نے فون ملایا کراچی سینٹر اور کہنے لگے کہ ذرا بتائیے یہ ڈرامہ کس نے ڈائریکٹ کیا. انہوں نے کہا جی جلالی صاحب. کہنے لگے جلالی صاحب کا نمبر دیجیے. جلالی صاحب کا نمبر لیا انہوں نے اور ان کو فون کیا. کہنے لگے جلالی صاحب میں لاہور سے شباب کیرانوی بول رہا ہوں، یہ جو لڑکا آپ کے ڈرامے میں آیا ہے اس سے ملاقات ممکن ہے؟ تو کہنے لگے جی بالکل ممکن ہے، آئے گا لاہور تو میں آپ کا پتہ دے دوں گا، آ کے آپ کو مل لے. کہنے لگے نہیں، لاہور آنے کا کس نے دیکھا ہے، میں کل کراچی آ رہا ہوں اور مجھے ملواؤ. پھر کیا ہوا؟ پھر شباب صاحب آئے کراچی، میری ان کی ملاقات ہوئی ہوٹل میں. تو انہوں نے مجھے آفر کی ہے. میں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا گھبرایا ہوا تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس دور میں 4 ہیرو اپنی پیک پہ تھے. محمد علی بھائی، ندیم صاحب، شاہد صاحب، وحید مراد صاحب، اللہ مغفرت کریں. اور اس دور میں جتنے بھی ہیروز ہیں سب فلاپ ہو گئے تھے. وہ تو نہیں فلاپ ہوئے، فلم فلاپ ہوئی. ہمارے پاس ایک سب سے بڑا ڈرابیک یہ ہے کہ جب فلم چلتی ہے تو آرٹسٹ چل جاتا ہے، فلم نہیں چلتی ہے تو آرٹسٹ بھی رہ جاتا ہے. جبکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ کی ایک بہت بڑی مثال ہے، دلیپ صاحب کی پہلی فلم نہیں چلی، بالکل ایک بیچ میں گیپ آ گیا. لوگوں نے کہا نہیں فارغ. جب شوکت صاحب، جو مجھے لوگوں نے بتایا، جب شوکت حسین رضوی صاحب ان کو کاسٹ کرنے لگے تو وہاں کے جو پنڈت تھے فلم میں ہو گئے، اور شوکت صاحب منڈا تے فلاپ ہو گیا، چھڑو کی کر دیں، نہ کرو وہ کو نوا منڈا. وہ کہا نہیں مجھے دکھاؤ ایک دفعہ. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہی ہوگا. شوکت صاحب کے ایک دوست تھے، لنڈن نام تھا ان کا، انہوں نے مجھے باتیں بتائیں. تو دلیپ صاحب آج دلیپ صاحب ہو گئے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے پاس ایک پرابلم سب سے بڑا یہ ہے. تو میں نے شباب صاحب کو میں نے کہا شباب صاحب میں ڈرتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ فلم نہیں چلے گی فلم. اچھا میں پلان کر رہا تھا امریکہ جانے کا، میرے بہت سارے دوست چلے گئے تھے. میں نے کہا میں بھی چلا جاؤں. نہیں میری گریجویشن ہوئی تھی، میں نے کہا چلا جاؤں. انہوں نے کہا نہیں آپ چلو گے، آپ فلم کرو، اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہے تو میں آپ کو لے کے جاؤں، میں بھیجوں گا آپ کو. میں ڈر گیا، میں نے دعا کی اللہ سے. میں نے کہا اللہ میاں کرم کرے. شوٹنگ سے پہلے میں داتا دربار گیا، وہاں جا کے میں نے دعا کی، اور میں نے دعا کی تھی 25 سال کی. میں نے کہا اس معتبر ایک جگہ کھڑے ہو کے نہیں بھائی، میں نے دعا کی تھی کہ میں 25 سال مجھے یہاں کام کرنے دینا. الحمدللہ آج 50 سال ہیں ہو گئے اور ابھی بھی میں نے ایونیو میں شوٹنگ کی کچھ عرصہ پہلے. بالکل. تو وہ فلم چلنے کی بات ہوتی ہے. وہ میری فلم چلی، سلسلہ چل پڑا. 300 موویز کی ہیں. تمام ہیروئنز نے، ابھی میں ان کو بتا رہا تھا کن کن کے ساتھ کام کیا. میں نے کہا جتنی بھی ہیروئنز ہیں، بابرا، نیلی، نادرہ، انجمن، سائمہ، ریما، بہترین اداکاروں کے ساتھ آپ نے جتنی بھی ہیں، بہت ساری سینئرز بھی ہیں جس میں ممتاز، سنگیتا، کویتا. نشو کا نام بھول گئے، انہوں نے مجھے بہت مارنا ہے کہ میرا نام نہیں لیا انہوں نے. کون؟ ہاں نشو وہی نا. دیکھیں باقی تو پرانی ہیروئن ہے، نشو تو نئی ہیروئن ہے آج کل کی ہے. سمجھ آئیے آپ کو میری بات؟ ہم بھول سکتے ہیں بھلا؟ آپ کو سمجھ آئی میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ سمجھیے گا. میری بڑی سہیلی ہے تو انہیں کہہ رہے ہیں میرا نام ڈاکٹر صاحب تسی نہیں جاتا پر میں امید نہیں سی. میری پہلی فلم بھی نشو کے ساتھ ریلیز ہوئی تھی، یہ شکوہ. اچھا میں ایک بات بتاؤں، میرا نام محبت دوسری فلم ہے، مجھے پتا ہے پہلی شکوہ تھی. لیکن چونکہ بارشیں ان دنوں بہت ہوئی تھیں تو وہ فلم ان نوٹس چلی. بالکل سر، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. شکوہ واقعی آپ کی پہلی ہیروئن نشو تھیں. اور پھر برسوں بعد مجھے اسی طرح یاد ہے کہ ایک فلم کا ایک گانا تھا. اچھا وہ 2 باتیں میں آپ کی درمیان میں رہ گئی، اگر آپ برا نہ منائیں سر. نعیم صاحب انہوں نے کہا کہ لوگ منع کرتے تھے کہ اس ہیرو کو نہ لیں. بڑی اچھی انہوں نے مثال دی کہ یوسف خان صاحب کو بھی پہلی 3 فلمیں فلاپ ہو گئی تھیں اور تینوں بامبے ٹاکیز کی تھیں، اور دیویکا رانی نے ان کو خاص طور پہ سلیکٹ کیا تھا. پھر جب شوکت صاحب بنا رہے تھے جگنو، شوکت آرٹس کے تحت 1945 کا اینڈ تھا، تو انہوں نے کہا نہیں میں اسے لوں گا. بالکل سر شوکت صاحب کی خوبی نہیں ہے، برا نہ مانیے گا میری بات کا. فلم کی جو ہیروئن تھیں وہ ایسی تھیں کہ جس کو انہوں نے اپنا ہاتھ لگا دیا وہ سونے کا ہو گیا، جسے کہتے ہیں نا دا مائڈاس ٹچ.
اس فلم میں اس خاتون نے 2 نوجوانوں کو اپنا ہاتھ لگایا, ایک فلم کے ہیرو کو اور ایک فلم کے ہیرو کی پلے بیک کی آواز کو. سر جو ہی انہوں نے جگنو میں اس فلم کی ہیروئن کا ہیرو بنے ہیں تو پھر وہ دلیپ کمار بن گئے, اینڈ ہی نیور لکڈ بیک. اور جس آدمی نے پلے بیک دیا تھا یوسف خان صاحب کے لیے, ان کا نام تھا محمد رفیع. جب اس خاتون نے محمد رفیع صاحب کے ساتھ ایک ڈویٹ گا دیا تو پھر محمد رفیع بن گئے. اور مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بھانپ گئی ہیں بشرا کہ میں کس خاتون کا ذکر کر رہا ہوں جو کہ شوکت صاحب کی بیگم تھی اور جن کا مایا ڈاس کا ٹچ تھا. سر بشرا کو بتا دیجئے یا بشرا آپ کو بتا دیتی؟ میڈم نور جہاں بیٹا یہ رکھیے, میں یہ عرض کر رہا ہوں, اتنی لمبی گال میں ایسے ویسے کی تھی سر جی, بالکل ہو. سر جی اب چھوٹی سا وقفہ ہے کیونکہ اس کے بعد ہم دوبارہ یہ سلسلہ کا نام جاری رکھیں گے. غلام محی الدین صاحب آپ کہتے ہوں گے کہ میں باتیں بہت کرتا ہوں. میں واقعی بہت باتیں کرتا ہوں, اس لیے کہ میرے پاس کرنے کے لیے بہت باتیں ہیں. آپ کی باتیں, آپ بے شک آپ باتیں بہت کرتے ہیں, لیکن ایک ایک بات آپ کی قیمتی ہوتی ہے. آپ ہسٹری ہیں, آپ انسائکلوپیڈیا ہیں. سر میں کسی قابل نہیں, اس بات پہ کوئی شک نہیں, اس بات پہ کوئی شک نہیں, نالج آپ کی ہے ماشاءاللہ, بہت بہت بڑی بات ہے اور یہ ہونا چاہیے. آگے ہم ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ آئیں گے. آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد, چھوٹی سی بریک ہے, کہیں مت جائیے گا, رمضان فیضان کا حصہ رہیے. بتانا میں چاہیں تو گے سر کتاب کو یوں سامنے کر کے بیٹھا ہوں تاکہ سر وقت سب کو نظر آئے. بالکل. میری اپنی وجہ ہے, میں تھوڑی سی آپ کو ایک بات بتاؤں. خواتین حضرات میں بالکل سچ بول رہا ہوں, اور آپ چاہیں تو میں نام بھی لے دیتا ہوں. کل رات مجھے اپنی ایک بہت اچھی دوست کا فون آیا. وہ میری دوست کا نام ہے امروزیہ بیگم. امروزیہ بیگم نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تسی میرے سامنے 2-3 باری ذکر کیتا ہے بزمی صاحب دا, نثار بزمی صاحب کا. آج مجھے پتا چلا ہے کہ ان کی ایک بائیوگرافی لکھی ہے, ایک ان کے بہت ہی ہونہار شاگرد نے بھی اور ان کے ایک چاہنے والے نے بھی. میں سچ بتاؤں, میں روزے کی حالت میں ہوں, وضو کی حالت میں ہوں. میرے دل میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ امروزیہ مجھے یہ خبر دیں گی. امروزیہ, میں 3 دفعہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے, جو چاہے ان سے پوچھ لیے. میں کہ امروزیہ دعا کر کل میرے کو کتاب مل جائے. اتنی بات میں نے کی ہے, اور آج یہ کل رات کی بات ہے. میں صدقے جاؤں حضور والا, یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, قبولیت کے دن ہے, جو چاہے مانگ لیں. دیکھیے میں نے یہ مانگا تو میں نے پایا, اور نہ صرف پایا, کتاب تو کتاب ہے. صاحب کتاب آج ہمارے ہاں RNN ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے رمضان فیضان کے مہمان بن گئے. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ ہیں جناب تنویر آفریدی صاحب. تنویر احمد آفریدی صاحب, اس قدر آپ کے آنے کی خوشی, آپ کے آنے کی خوشی 1, کتاب کے آنے کی خوشی 2, اور کتاب کا نام ہے کون یادوں کو زنجیر پہنائے گا. اس کا جواب دوں میں بھائی, اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یادیں اتنی میوزیکل, اتنی پیاری ہوں تو پھر تنویر آفریدی اپنے استاد کی یادوں کو نہ صرف پابند زنجیر کرے گا بلکہ ہمیں اس کا اسیر بھی کر لے گا. سر ایسی ہونی چاہیے نا زنجیر, بالکل, اور کیا. بڑی مہربانی. مائی ایکسائٹمنٹ از اونلی بیکاز آف کہ کس جگہ قبولیت ہوئی ہے, اور جتنی مجھے محبت